کا نام ہے ایمان۔ اور میں نے گزارش کی ہے کہ ایک شخص اگر زبان سے اقرار کرتا ہو لیکن وہ دل سے تصدیق نہ کرتا ہو، دل سے وہ اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک نہیں مانتا، یا انبیاء میں سے کسی نبی کی نبوت کی تصدیق نہیں کرتا، یا آسمانی کتابوں میں سے کسی کتاب کی تصدیق نہیں کرتا دل کی گہرائی سے، یا ایمان کے جو باقی ارکان ہیں ان میں سے کسی رکن کو وہ دل سے نہیں مانتا، تو وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، وہ شخص یقینی طور پر منافق ہوگا، کیونکہ یہ منافق کی شان ہے کہ وہ زبان کے ساتھ اقرار کرتا ہے لیکن دل سے وہ مومن نہیں ہوتا، اس کے دل میں کفر چھپا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اس کے برعکس ایک شخص دل سے تصدیق کرتا ہو، دل سے مانتا ہو کہ اللہ رب العزت ہمارا خالق و مالک ہے، لیکن وہ زبان سے اقرار نہیں کرتا، تو وہ شخص کافر ہوگا، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ فرعون اپنے دل کی گہرائی سے تسلیم کرتا تھا کہ کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے، اور اسی طرح مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، دل سے وہ یہ چیز تسلیم کرتے تھے کہ کائنات کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، یعنی وہ دل سے مانتے تھے، لیکن وہ زبان سے اس کا اقرار نہیں کرتے تھے، زبان سے یہ نہیں کہتے تھے لا الہ الا اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کا زبان سے اقرار نہیں کرتے تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو کافر ٹھہرایا۔ تو یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، دل سے تصدیق کرنا اور اسی طرح زبان کا اقرار کرنا۔ اور تیسری چیز جو ضروری ہے وہ ہے عمل بالارکان، یعنی اپنے اعضاء کے ساتھ عمل کرنا۔ عمل بھی ایمان کے اندر شامل ہے، اور کوئی بھی ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تصدیق اور اقرار کے ساتھ ساتھ عمل نہ پایا جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر مومنوں کے اعمال کو ایمان کے اندر شامل کیا ہے، اور ابھی انشاءاللہ جو ہم احادیث پڑھیں گے ان احادیث سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ اعمال جو ہیں وہ ایمان کے اندر شامل ہیں۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں، جن کی ہم یہ کتاب پڑھ رہے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں 1000 سے زیادہ علماء سے ملا، اپنے زمانے کے 1000 سے زیادہ علماء اور محدثین سے ملا، وہ سارے کے سارے یہی کہتے تھے کہ الایمان قول وعمل ویزید وینقص، کہ ایمان قول کا اور عمل کا نام ہے۔ قول یعنی زبان سے اقرار کرنا، اور اسی طرح عمل کرنے کا نام ہے، یعنی عمل بھی ایمان کے اندر شامل ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اقرار باللسان کو اور عمل بالارکان کو الگ الگ کر دیں، یعنی آپ یہ کہیں کہ ایمان جو ہے وہ صرف زبانی اقرار کا نام ہے، یہ دل کی تصدیق کا نام ہے اور عمل اس کے اندر شامل نہیں، جیسے کہ بعض لوگوں نے ایسا نظریہ رکھا، تو یہ نظریہ بالکل غلط ہے اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اعمال بھی ایمان کے اندر شامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذین، یہ آیت توجہ سے سنیں، یہ آیت کریمہ توجہ سے سنیں، فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا۔ کن کو اللہ رب العزت نے سچا مومن قرار دیا ہے؟ جن کی یہ 5 صفات ہیں کہ جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ یہ 3 صفات۔ چوتھی الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نمازیں قائم کرتے ہیں، گویا کہ نماز بھی ایمان کے اندر شامل ہے۔ ومما رزقناہم ینفقون، اور سچے مومن وہ ہوتے ہیں کہ ان کو ہم نے جو مال دیا ہے وہ اس مال میں سے خرچ کرتے ہیں، گویا کہ انفاق، مال خرچ کرنا، یہ بھی ایمان کے اندر شامل ہے۔ ان 5 صفات کے حاملین کو اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ در حقیقت سچے مومن ہیں۔ گویا اس آیت سے معلوم یہ ہوا
کہ اعمال ایمان کے اندر شامل ہیں۔ اسی طرح سورۃ المؤمنون کے شروع میں اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنون، کہ کامیابی پا گئے مومن۔ مومن کون ہوتے ہیں؟ ان کی صفات کیا ہیں؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایک تو یہ وہ نمازوں کے اندر خشوع اختیار کرتے ہیں، والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ گویا نماز پڑھنا اور زکوٰۃ ادا کرنا ایمان کے اندر شامل ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لغو اور بیہودہ چیزوں سے اعراض کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور وہ اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور مومن وہ ہوتے ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ فرمایا یہ جو مومن ہیں اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ مومن در حقیقت جنت الفردوس کے وارث بنیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کے اندر شامل فرمائے۔ سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیات سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ اعمال ایمان کے اندر شامل ہیں۔ لہذا کوئی شخص اگر یہ دعویٰ کرے کہ میں زبان سے اقرار کرتا ہوں، دل سے تصدیق کرتا ہوں، لیکن میرے نزدیک عمل کرنا ضروری نہیں، تو اس کا یہ عقیدہ اور یہ نظریہ سراسر غلط ہے اور باطل عقیدہ ہے جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ایمان ان تینوں چیزوں سے کامل ہوتا ہے، دل کی تصدیق کے ساتھ، زبان کے اقرار کے ساتھ، اور اعضائے جسم کے عمل کے ساتھ ایمان مکمل ہوتا ہے۔ جب تک یہ تینوں چیزیں نہ ہوں اس وقت تک انسان جو ہے وہ سچا مومن نہیں بن سکتا ہے۔ تو یہ میں نے آج اس کتاب الایمان، ایمان کے چیپٹر کے شروع میں نے ایمان کے بارے میں وضاحت کر دی کہ ایمان لغوی اور لفظی اعتبار سے کیا ہوتا ہے، اور شرعی اصطلاح کے اندر ایمان کس کو کہتے ہیں۔ اس سے ایمان کا مفہوم جو ہے وہ تقریباً واضح ہو گیا ہے۔ اب ہم احادیث پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، کتاب الایمان کا پہلا باب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، یہ ہماری کتاب کا صفحہ نمبر 82 ہے، صفحہ نمبر 82 عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان۔ جناب ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے 5 چیزوں پر۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، ایک تو اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور اس کے ساتھ اس کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ پہلی بنیاد۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، دوسری بنیاد نماز کو قائم کرنا، یعنی نماز ہمیشہ پابندی کے ساتھ پڑھنا۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، تیسری بنیاد زکوٰۃ ادا کرنا۔ والحج، چوتھی بنیاد حج بیت اللہ کا فریضہ ادا کرنا جو اس کی طاقت رکھتا ہو۔ وصوم رمضان، اور 5ویں بنیاد رمضان المبارک کے روزے رکھنا ہے۔ اس حدیث میں آپ غور کریں، یہ جو حدیث ہے اس میں اسلام کے 5 بنیادی ارکان کو بیان کیا گیا ہے، اسلام کے 5 بنیادی ارکان کو، اور سب سے پہلا رکن جو ہے اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ جو چیپٹر ہم نے شروع کیا ہے کتاب الایمان، اسلام کا پہلا بنیادی رکن ہی ایمان کے متعلق ہے کہ آپ دل سے گواہی دیں اور زبان سے اقرار کریں۔ کس بات کی گواہی دیں اور کس بات کے اقرار کریں؟ کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ پہلی بنیاد ہے، اور میں نے آج کے درس کے شروع میں کہا تھا کہ ایمان چونکہ تمام اعمال کی قبولیت کے لیے بنیاد ہے، اس لیے اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایمان کو ذکر کیا ہے۔ یہ پہلی بنیاد جب تک مضبوط نہیں ہوگی اس وقت تک نہ نماز کا فائدہ، نہ حج بیت اللہ کا فائدہ،
نہ رمضان کے روزوں کا فائدہ اور نہ ہی زکوٰۃ دینے کا فائدہ، جب تک یہ پہلی بنیاد مضبوط نہیں ہوگی۔ اور یہاں یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ لفظ شہادت جو ہے، شہادتی اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ جو لفظ شہادت ہے یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے، یہ لفظ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان دل سے اللہ رب العزت کی وحدانیت کو مانے اور دل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرے، دل سے وہ اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک سمجھے اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واجب الاتباع سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب تک یہ دل سے یہ گواہی نہیں اٹھے گی اور دل سے جب تک یہ اقرار نہیں ہوگا، اعتراف نہیں ہوگا، اس وقت تک اسلام کے جو باقی ارکان ہیں ان کو تسلیم کرنے یا ان پر عمل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور یہاں ایک اور نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں یہ 4 قسم کے ہیں۔ 5 بنیادی ارکان 4 قسم کے ہیں۔ پہلی قسم وہ رکن جس کا تعلق دل کے ساتھ اور زبان کے ساتھ ہے۔ یہ کون سا رکن ہے؟ جس کا تعلق دل اور زبان کے ساتھ ہے۔ پہلا رکن گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسری قسم ارکان اسلام کی 4 قسموں میں سے دوسری قسم، یہ وہ قسم ہے جس کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہے، اور اس سے مراد نماز قائم کرنا ہے، کیونکہ نماز جو ہے یہ خالصتاً بدنی عبادت ہے، اس میں انسان کا جسم جو ہے وہ صرف ہوتا ہے، جسمانی توانائیاں اس میں صرف ہوتی ہیں۔ تیسری قسم ایمان کے اسلام کے 5 بنیادی ارکان جو ہیں ان کی 4 اقسام میں سے تیسری قسم جو ہے یہ اس کا تعلق جو ہے وہ صرف مال کے ساتھ ہے، اور اس سے مراد زکوٰۃ ادا کرنا ہے، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے یہ خالصتاً محض مالی عبادت ہے، اس میں بدن کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا ہے، مالی عبادت ہے۔ یہ تیسری قسم۔ چوتھی قسم وہ عمل کہ جس کے اندر بدن بھی استعمال ہوتا ہے، مال بھی استعمال ہوتا ہے، اور وہ کون سا ہے؟ حج ہے، کہ اس میں آپ کا بدن بھی استعمال ہوتا ہے اور مال بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور جہاں تک رمضان کے روزوں کا تعلق ہے تو اس کا تعلق بھی جسمانی عبادت سے ہے، اس کا تعلق بھی جسمانی عبادت سے، جس طرح نماز جسمانی عبادت ہے، بدنی عبادت ہے، اسی طرح یہ روزے جو ہیں یہ بھی بدنی عبادت کے اندر ہیں۔ تو یہ 4 قسم کے ہیں یہ ارکان، وہ رکن جس کا تعلق صرف زبان اور دل کے ساتھ ہے، وہ رکن یا وہ ارکان جن کا تعلق صرف جسم کے ساتھ ہے، اور وہ رکن جس کا تعلق صرف مال کے ساتھ ہے، اور وہ رکن جس کے اندر جسمانی عبادت بھی ہوتی ہے اور مالی عبادت بھی ہوتی ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ باب امور الایمان، ایمان کے امور کا بیان۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الایمان بضع وستون شعبہ والحیاء شعبۃ من الایمان۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان 60 سے زیادہ شعبوں کا نام ہے، یا ایمان کے 60 سے زیادہ شعبے ہیں، اور حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، اور شعبے سے مراد شاخ ہے، کہ ایمان کی شاخیں جو ہیں وہ 60 سے زیادہ ہیں، اور حیا ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر ایمان کی شاخوں کو بیان فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ایمان کی بنیاد کیا ہے، بنیاد اور جڑ ایمان کی وہ کیا ہے، وہ تو وہی ہے جو ہم پچھلی حدیث میں پڑھ چکے ہیں، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ یہ ایمان کی جڑ ہے کہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کو آپ دل سے مانیں اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اقرار کریں اور ان کو بھی دل سے تسلیم کریں۔ یہ جڑ ہے، اس کی بنیاد ہے ایمان کی۔ پھر اس بنیاد سے کچھ شاخیں نکلتی ہیں، اس بنیاد سے اور اس جڑ سے شاخیں نکلتی ہیں۔ جس طرح کہ ایک درخت ہوتا ہے، درخت کی ایک جڑ ہوتی ہے، ایک بنیاد ہوتی ہے،
جو زمین کے اندر ہوتی ہے، پھر اسی جڑ اور اسی بنیاد سے وہ درخت جو ہے وہ باہر نکلتا ہے، نمودار ہوتا ہے، پھر اس سے شاخیں نکلتی ہیں، مختلف ٹہنیاں اور مختلف شاخیں نکلتی ہیں۔ بالکل اسی طرح سے یہ ایمان ہے، اس کی جڑ اور پھر اس سے شاخیں نکلتی ہیں۔ نماز ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے، اور اسی طرح روزے ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے، حج بیت اللہ ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے، اور اسی طرح مال خرچ کرنا چاہے زکوٰۃ کے طور پر چاہے صدقے کے طور پر، یہ ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ اسی طرح اللہ پہ توکل کرنا ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے، اللہ رب العزت سے امید وابستہ کرنا یہ ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے، اللہ رب العزت کا خوف اپنے دل میں بسانا یہ ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے، اللہ رب العزت سے دعا کرنا ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ یہ اور اس کے علاوہ بہت ساری شاخیں ایمان کی جو ہیں وہ ان کی تعداد جو ہے وہ 60 سے زیادہ ہے اس حدیث کے مطابق، جبکہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے اس میں یہ ہے کہ الایمان بضع و70 شعبہ، کہ ایمان کی شاخیں 70 سے زیادہ ہیں۔ اور یہاں لفظ بضع جو ہے اس کی وضاحت کر دوں کہ بضع کا جو لفظ ہے یہ 3 سے لے کر 10 تک بولا جاتا ہے، 3 سے لے کر 10 تک بولا جاتا ہے۔ گویا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایمان کی جو شاخیں ہیں وہ یا تو 63 سے لے کر 70 تک ہیں یا پھر 70 سے لے کر 80 تک ہیں، 70 سے لے کر 80 تک۔ کم از کم ایمان کی شاخیں جو ہیں یا 63 ہیں یا 73 ہیں، یا 63 ہیں یا پھر 73 ہیں، کم از کم۔ اس سے زیادہ 64 ہو سکتی ہیں یا 74 ہو سکتی ہیں، 75 ہو سکتی ہیں، 76 77 78 79 80 تک ہو سکتی ہیں۔ یہ تعداد جو ہے یہ ایمان سے نکلنے والی جو شاخیں ہیں ان شاخوں کی ہے، اور ان میں سے کچھ شاخوں کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ یہ عمل بھی ایمان کی شاخ ہے، فلاں عمل بھی ایمان کی شاخ ہے، فلاں عمل بھی ایمان کی شاخ ہے۔ پھر یہ تعداد ذکر کرنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک شاخ کو بطور مثال ذکر فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا جو ہے یہ ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی شاخوں میں سے صرف حیا کو ہی ذکر کیوں کیا ہے؟ کسی اور شاخ کا بھی آپ تذکرہ کر سکتے تھے۔ جب اس کی شاخیں جو ہیں وہ 60 سے یا 70 سے بھی زیادہ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور شاخ کا بھی بطور مثال ذکر کر سکتے تھے، صرف حیا کا ہی ذکر کیوں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان کی وہ شاخیں جن کا تعلق اخلاق اور کردار کے ساتھ ہے، ان تمام شاخوں کے اندر سب سے اہم ترین شاخ جو ہے وہ حیا ہے۔ اس لیے کہ اگر حیا ہو انسان کے اندر تو اس کی وجہ سے انسان ایک تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر میں یہاں اکیلا ہوں، یہاں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، تو میں یہاں برائی کا ارتکاب کر سکتا ہوں، لیکن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میری نگرانی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہوئے انسان اس برائی سے اور اس برے عمل سے بچ جاتا ہے۔ گویا کہ حیا بنیاد ہے تمام معاصی اور تمام نافرمانیوں سے اجتناب اور پرہیز کرنے کے لیے۔ آپ کے اندر اگر حیا ہوگی تو آپ نافرمانیوں سے اور گناہوں اور برائیوں سے پرہیز کر سکیں گے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ سے بھی آپ کے دل میں حیا نہیں ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے بھی نہیں شرماتے ہیں، تو پھر آپ جو چاہیں گے کریں گے۔ وہ حدیث ہم نے پڑھی تھی، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب آپ کے اندر حیا نہ رہے تو پھر جو مرضی کرتے رہیں۔ یعنی جب انسان کے اندر حیا نہیں ہوتی تو پھر انسان جو چاہتا ہے کرتا چلا جاتا ہے، کیونکہ حیا ہی ختم ہو گئی تو پھر انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے وہ نہ وہ ڈرتا ہے، نہ وہ اللہ تعالیٰ سے شرماتا ہے، نہ وہ لوگوں سے شرماتا ہے، وہ لوگوں کے سامنے بھی برائیاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی برائیاں کرتا ہے۔ تو چونکہ حیا جو ہے یہ بنیاد ہے معاصی اور نافرمانیوں سے بچنے کے لیے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو ایمان کی شاخوں میں خاص طور پر ذکر فرمایا ہے، ورنہ ایمان کی شاخیں جو ہیں وہ 70 سے زیادہ ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، 73 سے زیادہ ہیں، 73 یا 73 سے زیادہ ہیں، جیسے کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، واللہ اعلم۔
ایک اگلا باب پڑھ لیں اس سے پہلے کہ اذان ہو. باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یدہ. بیان اس بات کا کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. یہاں ایک نقطہ عرض کر دوں کہ امام بخاری رحمہ اللہ جو ہیں ان کی ایک عادت یہ ہے کہ وہ جو باب قائم کرتے ہیں، باب سے مراد جو عنوان باندھتے ہیں، اس عنوان کے اندر بھی امام بخاری کئی مرتبہ کئی جگہوں پر حدیث کے الفاظ لے آتے ہیں. جیسے کہ یہ پہلا باب ہے، پہلے باب کے اندر بنی الاسلام علی خمس، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اور اب یہ تیسرا باب جو ہے اس میں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. تو امام بخاری کی یہ عادت ہے کہ وہ کئی جگہوں پر کئی ابواب میں کئی عناوین میں حدیث کے الفاظ ہی بطور عنوان اور بطور باب ذکر کر دیتے ہیں. اور یہ در حقیقت اس لیے ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ اس کو زیادہ بہتر تصور کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں چونکہ وہ جامع الفاظ ہوتے ہیں تو ان الفاظ کو ہی عنوان کے طور پر ذکر کیا جائے. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس سے محفوظ رہیں دیگر مسلمان، اس کی زبان سے بھی اور اس کے ہاتھ سے بھی. یعنی مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دیگر سارے مسلمان محفوظ رہیں. والمہاجر، اور سچا مہاجر اور حقیقی مہاجر وہ ہوتا ہے من حجر ما نہى اللہ عنہ، جو اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے. ہر اس کام کو چھوڑ دے جس سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے. اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے مسلمان کی اور سچے اور حقیقی مہاجر کی ایک ایک علامت کو ذکر کیا ہے. سچے مسلمان کی علامت کیا ہے؟ سچے مسلمان کی علامت یہ ہے کہ اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دیگر مسلمان محفوظ رہتے ہیں. یعنی وہ نہ تو اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے اور نہ ہی وہ اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے. سارے مسلمان اس کی زبان سے بھی محفوظ رہتے ہیں اور اس کے ہاتھ سے بھی محفوظ رہتے ہیں. یہ اس کے سچا مسلمان ہونے کی علامت ہے. اور اس کا اگر مفہوم لیں، اس کا مفہوم عکسی اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جس شخص کی زبان سے اور جس شخص کے ہاتھ سے دیگر مسلمان محفوظ نہ رہیں وہ سچا مسلمان نہیں ہوتا ہے. اگر کوئی شخص اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ سچا مسلمان نہیں. اگر کوئی شخص اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، کسی کو ایذا پہنچاتا ہے، وہ سچا مسلمان نہیں. تو سچا مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان سے بھی لوگوں کو محفوظ رکھیں، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں اور اپنے ہاتھ سے بھی کسی کو ایذا نہ پہنچائیں. لیکن یہاں ایک چیز قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دو چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں. زبان اور ہاتھ. کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ کسی اور جسمانی عضو کے ساتھ انسان دوسرے کو تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ مثلا پاؤں کے ساتھ کسی کو ٹھوکر مار سکتے ہیں؟ حدیث کے اندر تو پاؤں کا ذکر نہیں ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے اور جس کے پاؤں سے دیگر مسلمان محفوظ رہیں. تو پاؤں کا ذکر تو نہیں ہے. تو کیا پاؤں کے ساتھ کسی کو ایذا پہنچا سکتے ہیں، کسی کو ٹھوکر مار سکتے ہیں؟ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دو اہم اعضاء کا ذکر کر دیا، کیونکہ زیادہ تر ایذا اور زیادہ تر تکلیف جو ہے دیگر مسلمانوں کو انہی دو اعضاء کے ساتھ پہنچائی جاتی ہے. زیادہ تر نقصان انہی دو کے ساتھ ہوتا ہے، یا زبان کے ساتھ یا پھر ہاتھ کے ساتھ. اور ان دو میں بھی سب سے زیادہ کسی مسلمان کو اگر ایذا پہنچائی جاتی ہے تو زبان کے ساتھ. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کا ذکر بعد میں کیا، زبان کا ذکر پہلے کیا، کیونکہ زبان کے ساتھ لوگ گالی گلوچ کرتے ہیں اور گالی گلوچ کر کے اپنے مسلمان بھائیوں کو ٹھیس اور ایذا پہنچاتے ہیں. لوگ اپنی زبان کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں. لوگ اپنی زبان کے ساتھ غیبت کرتے ہیں
لوگ اپنی زبان کے ساتھ چغل خوری کرتے ہیں. یہ زبان کے ساتھ ایذا اور تکلیف پہنچانے کی مختلف شکلیں ہیں. تو سب سے زیادہ انسان اپنی زبان کے ساتھ کسی کو نقصان پہنچاتا ہے، ایذا پہنچاتا ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے زبان کا ذکر کیا. اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا امسک علیک لسانک. جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر نصیحت کی تھی کہ معاذ امسک علیک لسانک، اپنی اس زبان کو روک کے رکھنا، اپنی زبان سے کسی کو نقصان نہ پہنچانا. وہ کہتے ہیں کہ جو کسی اور چیز کے ساتھ جو زخم لگتے ہیں نا وہ مندمل ہو جاتے ہیں، وہ زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن زبان سے جو زخم لگتا ہے وہ زخم ٹھیک نہیں ہوتا ہے. زبان سے لگا ہوا زخم ٹھیک نہیں ہوتا، وہ مندمل نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے اور اپنی زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، اور اسی طرح اپنے ہاتھ کے ساتھ بھی کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے. تو یہ سچے مسلمان کی نشانی اور سچے مہاجر کی اور حقیقی مہاجر کی نشانی کیا ہے؟ آپ دیکھیں ہجرت کیا ہوتی ہے. ہجرت یہ ہوتی ہے نا کہ ایک انسان دار الکفر کو چھوڑ کر دار الاسلام کی طرف چلا جائے، یہ ہجرت، اور اس کو مہاجر کہتے ہیں. لیکن اس سے بھی زیادہ حقیقی مہاجر، اہم مہاجر جو ہے وہ کون ہے؟ وہ ہے کہ جو ہر اس کام کو چھوڑ دے جس سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے. جتنے کام، جتنی باتیں اور جتنی چیزیں اللہ رب العزت نے ان سے منع کیا ہے، جتنی باتوں اور جتنے کاموں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، ان تمام سے اجتناب کرنا، یہ در حقیقت یہ ہے وہ حقیقی ہجرت. کہ یہ حقیقی ہجرت جس کے اندر ہوگی وہ سچا مہاجر ہوگا اور حقیقی مہاجر کہلائے گا. ورنہ دارالاسلام کو چھوڑ کر دارالکفر کو چھوڑ کر دارالاسلام کی طرف چلے جانا، یہ تو ایک آسان سی بات ہے. یہ ایک آسان سی بات ہے، یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے. لیکن حقیقی ہجرت یہ ہے، اور آپ سچے مہاجر تب بنیں گے جب آپ اللہ رب العزت سے ڈرتے ہوئے ان تمام کاموں سے اجتناب اور پرہیز کریں جن سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے. اور دیکھیں امام بخاری نے یہ جو حدیث ہے یہ کتاب الایمان کے اندر ذکر کی ہے. اس کا کتاب الایمان سے کیا تعلق ہے؟ اس کا تعلق یہ ہے کہ اپنی زبان اور اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرنا اور ان دونوں اعضاء کے ساتھ کسی مسلمان کو ایذا نہ پہنچانا، یہ بھی ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے. اور اسی طرح ہجرت کرنا اور اللہ تعالیٰ نے جتنے کاموں سے منع کیا ان تمام سے اجتناب اور پرہیز کرنا، یہ بھی ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے، اور یہ ایمان کے اندر شامل ہے. جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ اعمال بھی ایمان کے اندر شامل ہیں، تو یہ اعمال بھی ایمان کے اندر شامل ہیں کہ آپ اپنے ہاتھوں اور اپنی زبان کے ساتھ کسی کو ایذا نہ پہنچائیں اور ایسے تمام کاموں سے اجتناب اور پرہیز کریں جن سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے. اسی پر ہم آج کے درس پر اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ باقی جو ابواب ہیں وہ ہم بعد میں پڑھیں گے. صرف 1 منٹ باقی ہے اذان ہونے میں، تو کسی بھائی کا کوئی سوال ہو آج کے سبق کے متعلق تو کر سکتے ہیں. جی، وہ ایمان کے 6 ارکان ہیں. اللہ رب العزت پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اور آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا. یہ کتنے ہو گئے؟ 5 ہوئے. اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا. یہ 6 ارکان ہیں یہ. اور ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ یہ 6 کے 6 ارکان مکمل نہ ہوں. اور یہ ارکان مکمل کیسے ہوں گے؟ جب آپ دل سے تصدیق کریں گے ان 6 کے 6 ارکان کی، اور زبان سے بھی اقرار کریں گے، اور ان 6 ارکان کے مطابق آپ اپنے جسم سے عمل بھی کریں گے، تو تب آپ کا ایمان مکمل ہوگا. ہاں جی، کوئی اور سوال؟
اذان شروع ہو چکی ہے. جزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ نماز کے بعد تفسیر کے درس میں ملتے ہیں. وعلیکم السلام. فیصل کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ وہ میں نے آپ سے وہ پہلے میں بھول گیا تھا.